بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بیان کریں گے کہ وہ 5 جانور کون سے ہیں کہ جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بد دعا بھی ضرور قبول کرتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر آئی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جن اور شیاطین کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا تھا۔ نمبر 3، ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع۔ ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے، اور اگر انسان اس پر ظلم کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بد دعا بھی فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان 5 جانوروں کی بد دعا لگتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو تم کو چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو۔ اگر تم ان جانوروں کے ساتھ بس ایک کام کر لوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر مشکلات کو آسان کر دے گا۔ پیارے دوستو، وہ 5 جانور یا 5 پرندے کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ مشہور قول موجود ہے؟ پیارے دوستو، ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، آپ علیہ السلام نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ علیہ السلام مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ تمہارے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تم کو ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری بتائی ہوئی بات پر عمل کر لو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی۔ اگر تم میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو تم اور تمہاری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس بندے نے تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا اور بد دعا فوری قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ عز و جل اور انبیاء کرام علیہ السلام کو پیار کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبیوں سے دنیا کے سب پرندوں میں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور سب پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے زیادہ عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب ہی جاگتا ہے تو اللہ اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر سب پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے۔ وہ بہت ہی اونچا اڑتا ہے۔ جب کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے، جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر اپنے آپ کو بہت ہی بلندی پر لے جاتا ہے۔
کہ عقاب کے لیے بھی اتنا اونچا اڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبوتر اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت اونچا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کبوتر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا اونچا اڑوں گا میں اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رات اور دن گزارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ بلی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی کی دعا میں بہت ہی اثر ہے۔ بلی جس کو دعا دیتی ہے وہ شخص بہت ہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلی کی بد دعا بھی بہت ہی بری ہوتی ہے۔ جس کو بلی بد دعا دے دے تو اس شخص کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور اور معروف حدیث بھی موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا کہ جس نے بلی کو اس حالت میں گھر میں قید کر کے باندھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہے، جس سے بلی تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ یعنی بلی کو اس طرح گھر میں رکھنا کہ اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ دیا جائے اور نہ ہی وہ خود کچھ کھا پی سکے۔ ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔ نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی پسند فرمایا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی 3 خصوصیات بیان کی ہے۔ نمبر 1، کہ چڑیا جب صبح سویرے اٹھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ورد کرتی ہے۔ نمبر 2، چڑیا بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرا برابر بھی چالاکی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت ہی بھروسہ کرتی ہے۔ چڑیوں کو جہاں بھی کھانے پینے کو ملے وہ کھا کر چلی جاتی ہے اور دوسرے دن کے لیے کچھ بھی جمع کر کے نہیں رکھتی۔ چڑیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کرتی ہے۔ ان کا یقین ہے کہ جو صبح زندگی دے گا وہ ہمیں کھانا بھی ضرور عطا فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کچھ جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں۔ لوگوں کے خیال میں کتے کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں جنہوں نے کتے کو دکھ دیا ہے تو کتے کی بد دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا۔ یا جن لوگوں نے کتے سے پیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگار لوگوں کو بخش بھی دیا۔ کتے سے پیار کرنے کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے، جس طرح کہ قرآن پاک میں اصحاب الکہف کے کتے کا ذکر آیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں جائے گا۔ پیارے دوستو، کتے کا تھوک ناپاک ہے۔ کتے کو ہاتھ لگانے سے بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ کتے فرشتے کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لیکن انسان کھیتی باڑی کی حفاظت اور جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے علیحدہ کسی جگہ پر کتا رکھ سکتا ہے، البتہ گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں، ان کو پاؤں کے تلے مار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے چونٹیوں کو
مارنا ایک عام سا کھیل ہوتا ہے۔ اگر وہ چونٹی کی اہمیت کو جان جائے تو بھول کر بھی چونٹی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سورۃ النمل ساری کی ساری چونٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں واقعہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چونٹیوں کو بلند آواز سے پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لشکر کے نیچے آ کر کچل جاؤ۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات کو دور سے ہی سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، چونٹیاں بھی انسان کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید دور میں بھی سائنسدانوں نے یہی ثابت کیا ہے کہ چونٹیاں بستیاں بنا کر رہتی ہیں۔ چونٹیاں اپنی بستی میں ہی اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی چونٹی کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق چھین لیتا ہے۔ اگر چونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ جان بوجھ کر کبھی چونٹی کو پاؤں کے تلے کچل کر مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو تم رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو چونٹی کو لے جانے دیا کریں، اس طرح سے وہ آپ کو دعا دیں گی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ چونٹیوں کی بعض اقسام زہریلی ہوتی ہیں جو کہ اگر جسم کو کاٹ لیں تو جسم پر کاٹنے سے اور وہاں پر سوزش اور ورم آ جاتا ہے، جس کی بنا پر علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر آپ کو چونٹیوں سے نقصان کا اندیشہ ہو تو چونٹیوں کو مارا جا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں لوگوں کو بتانے کے بعد لوگوں کو فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک اصل راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور اور پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی خدا کی مخلوق ہے۔ ہمیں خدا کی مخلوق کو بھی کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے ہر وقت پیار اور محبت سے پیش آؤ، جہاں تک ہو سکے ان کو خوراک ڈالا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جانوروں سے محبت اور پیار کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔